ہم نے کل والی کلاس میں دیکھا تھا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تشریف لائے تھے عام الفیل میں، ہاتھیوں والے سال میں، اور جناب دا ایئر آف ایلیفنٹ میں، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ عام الفیل والا واقعہ ہوا تھا اس کے 55 ڈیز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ جناب موسم بہار میں پیدا ہوئے تھے، یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، اور جناب یہ اپریل کا مہینہ تھا، اپریل کی 22 تاریخ تھی، اور 571 عیسوی تھی، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا بھی پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماما کا نام تھا آمنہ بنت وہب، آمنہ بنت وہب۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان کا کیا نام تھا بچوں؟ ابھی میں نے بتایا وہب، حضرت آمنہ بنت وہب، شاباش، ویری گڈ۔ اور جناب جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جان تھے، ابو تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن عبد المطلب، یعنی عبداللہ ان کا اپنا نام تھا اور عبد المطلب ان کے ابو کا نام تھا، یعنی عبد المطلب کس کا نام ہوا؟ ہمارے پیارے 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 رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ابو کا نام ہوا جناب عبد المطلب، جی بالکل۔ اچھا بھائی پیارے بچوں، پھر ہوا کیا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی اس دنیا میں نہیں آئے ہوئے تھے، کہ آپ کی ماما نے ایک بہت پیارا سا خواب دیکھا۔ بچوں کو خواب آتے ہیں؟ بچوں نے کبھی خواب دیکھے؟ جب آپ سوتے ہیں تو خواب آتے ہیں نا، آپ نے بھی دیکھے ہیں، ویری گڈ ویری گڈ۔ جب ہم سوتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں کوئی نہ کوئی خواب آتا ہے، ایسے جو پیارے نبی حضرت محمد، وعلیکم السلام لبیب اینڈ تاشفین، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ لبیب، تاشفین، کیا حال ہے؟ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ اچھا جی، جلدی سے آئیں پھر نماز پڑھ کے۔ اور خدیجہ بیٹی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ خدیجہ آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ خدیجہ بھی ٹھیک ٹھاک ہیں۔ بھائی پورے ٹائم پہ آ جائے کریں، ایگزیکٹ 7:30 پہ بچے آ جائے کریں، اور جلدی سے پہلی اذان ہوتی ہے جلدی سے نماز پڑھ لیا کریں۔ اچھا بھائی، ہاں میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان تھی نا، ماما تھی نا، آمنہ جن کا نام تھا، انہوں نے ابھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نہیں آئے تھے، تو انہوں نے جناب ایک خواب دیکھا، انہوں نے ایک ڈریم دیکھا۔ کیا دیکھا انہوں نے خواب میں؟ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے، لائٹ، ایک لائٹ ہے ان کے جسم سے نکلی ہے، اور اس لائٹ سے سریا، شام کے سارے شہر روشن ہو گئے۔ شام بچوں کو یاد ہے کون سا علاقہ تھا؟ کل جو ہم نے لوکیشن دیکھی تھی سعودی عرب کی، اس میں شام تھا کہیں؟ یاد ہے بچوں کو؟ تھا شام؟ کہاں تھا شام؟ کون سی جگہ پہ تھا؟ ابھی پھر دکھاؤں کہ کچھ بچوں کو یاد ہے؟ ایک بار پھر دیکھ لیں، ذرا مجھے میپ دیکھنا پڑے گا بھائی۔ جی جی ہاں، کہاں؟ ہاں جی، تو وہ جو ملک شام تھا نا، وہ شام انہوں نے دیکھا، ان کے جسم سے ایک نور نکلا، اور کون سے علاقے روشن ہو گئے ہیں؟ وہ شام کا علاقہ جو ہے وہ بہت روشن ہو گیا، اس کو کہتے ہیں سریا، ٹھیک ہے، یہ اس طرف ہے سریا، یہ جو نظر آ رہا ہے نا ادھر، یہ عمان، جارڈن، یہ والی سائڈ، ٹھیک ہے، سریا، اس کو انگلش میں کہتے ہیں سریا، ٹھیک ہے۔ تو یہ والے علاقے اس طرف والے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ کچھ محل ہیں، اور یہ جو محل ہیں اس طرف، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، یہ سارے کیا ہو گئے ہیں؟ یہ سارے جناب بہت، یہ جو علاقہ، یہ شام کا، یہ سارا علاقہ جو ہے نا، یہ اس وقت شام تھا، یہ جارڈن، اور یہ فلسطین، اور یہ ساتھ لیبنان، اور یہ ابھی تو یہ سارے علاقے الگ الگ ہو گئے ہیں نا، تو اس وقت یہ سارا شام کہلاتا تھا۔
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماما نے دیکھا، وہ تو خود یہاں تھی مکہ مکرمہ میں، تو انہوں نے دیکھا ان کی جسم سے ایک نور نکلا، ایک لائٹ نکلی، اور لائٹ نے یہ سارے علاقے روشن کر دیے، یہاں پہ بہت روشنی پھیل گئی ہے، ایسا انہوں نے خواب دیکھا۔ اور انہوں نے اپنے دل میں ایک بات سوچی کہ میرے گھر میں جو بھی پیارا سا بیبی آئے گا نا، میرے گھر میں ایک پیارا سا، انہیں پتا تھا میرے گھر میں پیارا سا بیبی آئے گا، تو انہوں نے کہا میرے گھر میں جو بھی پیارا سا بیبی آئے گا میں اس بیبی کا نام احمد رکھوں گی۔ انہوں نے اپنے بیبی کے لیے اتنا پیارا سا نام سوچا۔ اچھا، ابھی یہی جو ہم علاقہ دیکھ رہے ہیں نا شام والا، یہی اس کو غور سے دیکھ لیں یہ کس طرف تھا، میں آپ لوگوں کو ایک بار پھر بھی بتا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں بچے دیکھ رہے ہیں نا، یہ مکہ مکرمہ، سارے بچے دیکھ رہے ہیں، یہ مکہ مکرمہ ہے جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماما تھیں، امی، ہاں۔ اور یہ جو ادھر یہ والا علاقہ اب آپ دیکھ رہے ہیں نا، جہاں پہ آپ کو یہ جارڈن نظر آ رہا ہے، عمان نظر آ رہا ہے، یہ اسرائیل لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ فلسطین، یہ دمشق، یہ شام کا، یہ والا علاقہ شام کا، تو یہ جو اتنا بہت سارا علاقہ ہے نا، یہ سارا شام کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ والا سارا علاقہ شام کا ہے۔ تو ماما نے کیا خواب دیکھا تھا؟ ماما یہاں تھی مکہ میں، کہاں تھی ماما؟ یہاں مکہ مکرمہ میں، اور انہوں نے دیکھا ایک لائٹ ہے، اور وہ لائٹ ایسے جا رہی ہے اور اس سارے علاقے کو انہوں نے روشن کر دیا ہے۔ اور جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا تھے نا حضرت عبداللہ، وہ بھی تجارت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ یعنی ایک جگہ سے کچھ چیزیں لیتے تھے، دوسری جگہ جا کے وہ بیچ دیتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی مکہ سے کس طرف جایا کرتے تھے؟ یہاں شام کی طرف جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بابا تھے وہ بھی مکہ سے کس طرف جاتے تھے؟ یہاں شام کی طرف۔ اور ماما نے بھی کیا خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک روشنی نکلی ہے، اور اس روشنی نے یہ سارے علاقے، یہاں کے سارے محل روشن کر دیے ہیں، ٹھیک ہے بھی پیارے بچوں۔ تو ایسا انہوں نے خواب دیکھا، اور انہیں کتنا اچھا لگا ہوگا۔ اور پھر انہوں نے یہ سوچا کہ میرے گھر جو پیارا سا بیبی آئے گا، بس میں بیبی کا نام کیا رکھوں گی؟ میں بیبی کا نام رکھوں گی کیا بھلا؟ ابھی میں نے بچوں کو بتایا ماما نے کیا سوچا تھا، میں بیبی کا کیا نام رکھوں گی؟ احمد۔ ماما نے سوچا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پیارا سا بیبی دیا تو میں اپنے بیبی کا نام رکھوں گی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا جناب، اس کے بعد کیا ہوا؟ اچھا ایک بات تھی نا کہ جو آپ کے بابا تھے نا پیارے بچوں، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نہیں آئے تھے، ہاں، ابھی آپ نہیں آئے تھے، جب میں نے آپ کو بتایا نا جیسے ماما نے خواب دیکھا ابھی تو آپ دنیا میں نہیں تھے، ایسے ہی بابا ایک دفعہ گئے شام، جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو علاقہ دکھایا، وہاں پہ تجارت کے لیے، ٹھیک ہے، اور وہاں بابا کی ڈیتھ ہو گئی، بابا فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابو جان، آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ سریا گئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تجارت کے لیے، اور وہاں پہ کیا ہوا؟ وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، وہ فوت ہو گئے۔ اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، اس دنیا میں آئے، تو پیارے بچوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا اس دنیا میں نہیں تھے۔ ہمیں اپنے بابا پیارے لگتے ہیں؟ بچوں کو بابا پیارے لگتے ہیں اپنے؟ کس کس کو بہت پیارے لگتے ہیں؟ کس کس کو بہت ہی اچھے لگتے ہیں ابو؟ ہاں جی، ساروں کو ہی اچھے لگتے ہیں۔ تو جناب اگر بابا خیال کتنا رکھتے ہیں نا، اپنے بابا جو ہوتے ہیں کتنا خیال رکھتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں، کیسی مزے کی چیزیں لاتے ہیں۔ لیکن بھئی پیارے بچوں، ہمارے جو پیارے رسول تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بابا ان کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، اور وہ بیبیز، وہ بچے جن کے بابا اس دنیا میں نہیں ہوتے انہیں کہتے ہیں یتیم یا آرفن۔ آرفن وہ بچہ ہوتا ہے، یتیم وہ بچہ ہوتا ہے جس کے بابا اس دنیا میں نہیں ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہوتے ہیں، تو اس بچے کو کہتے ہیں یتیم۔ تو جو بھئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ آرفن تھے، یتیم تھے، یعنی ان کے بابا نہیں تھے جب وہ اس دنیا میں آئے۔ اچھا جناب، لیکن بابا تو نہیں تھے، لیکن ان کے گرینڈ فادر موجود تھے، دادا ابو موجود تھے، بابا کے بابا تو موجود تھے، اور ان کا کیا نام تھا؟ کون بتائے گا بھلا؟ ٹھہریں جناب، میں خود پوچھوں گی، تاشفین بتائیں گے، تاشفین، اور کوئی بچہ نہیں بولے گا، تاشفین بتائیں گے، تاشفین، پیارے رسول کے
ویری گڈ، ویری ویل ڈن تاشفین، بہت اچھے، بہت پیارے بچے ہیں۔ تو جناب حضرت عبد المطلب نام تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ابو کا۔ تو جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کے گھر میں، عبداللہ کے گھر میں ایک پیارا سا بیبی آیا ہے نا، ماما تو پہلے ہی بہت خوش ہو گئی نا بیبی کو دیکھ کے۔ بیبی اتنا پیارا تھا، اتنا کیوٹ تھا، اتنا اسمائلی تھا، اتنا پیارا تھا کہ ماما تو بہت خوش ہوئی نا دیکھ کے۔ اور جب دادا ابو کو بھی پتہ چلا کہ بھائی عبداللہ کے گھر میں ایک پیارا سا بیبی آ گیا، تو وہ بھی بہت خوش ہوئے، اتنے ایکسائٹیڈ ہوئے، انہیں اتنا اچھا لگا، اتنا پیارا بیبی میرے گھر آ گیا۔ تو وہ جلدی بھاگتے بھاگتے گئے، انہوں نے وہاں جا کے اپنے گرینڈ سن کو دیکھا، بیبی کو دیکھا، انہیں اتنا پیارا لگا بیبی کہ بس انہیں بہت ہی پیارا لگا نا۔ اور انہوں نے نام رکھ دیا محمد۔ انہوں نے اپنے پوتے کا کیا نام رکھ دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جناب محمد، جی بالکل، اور محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، بہت پریزڈ ون، جس کی بہت تعریف ہو، بہت تعریف ہو۔ احمد کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے، وہ جس کی بہت تعریف ہو۔ تو جناب دادا ابو اب اتنے خوش تھے، انہوں نے اتنا پیارا نام بھی رکھ دیا، محمد نام رکھ دیا آپ کا۔ اور دادا ابو خانہ کعبہ گئے، وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کیں کہ یا اللہ، میں نے اپنے پیارے سے پوتے کا نام، اس پیارے سے بیبی کا نام محمد رکھا ہے، اللہ جی آپ اس کی حفاظت بھی کرنا، اس کی ساری دنیا میں تعریف بھی بہت ہو اور سب لوگ اس سے بہت پیار کریں۔ ایسے انہوں نے وہاں ڈھیر ساری دعائیں بھی مانگیں۔ اور جناب جب آپ 7 دن کے ہوئے تو پھر آپ کا عقیقہ بھی ہوا۔ اب عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بچے کو پتہ ہے عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ سائرہ کو پتہ ہو اگر تو سائرہ آپ بتائیں گی عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ سائرہ، جب ایک بچہ 1 ویک ہوتا ہے تو اس کا سر بال ہٹاتے ہیں۔ ہاں، اس کا سر کے بال بھی ہٹائے جاتے ہیں اور عقیقے کے موقع پر خیرات دی جاتی ہے۔ جانور بھی ذبح کیے ہاں جی، عقیقہ یہ ہوتا ہے کہ صدقے کے طور پہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ عموماً بکرا ذبح کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم بڑے جانور بھی ذبح کر سکتے ہیں، جیسے قربانی پہ عید قربان پہ کرتے ہیں نا، بڑی عید پہ عید الاضحیٰ پہ جانور کی قربانی ہوتی ہے، ایسے ہی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے 7ویں روز عقیقہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا گوشت جو ہے وہ پھر بانٹا جاتا ہے، گھر والے بھی کھاتے ہیں، عزیز رشتہ دار بھی کھاتے ہیں، غریبوں میں بھی بانٹا جاتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، صدقہ دیا جاتا ہے بچے کا، اور اس کو عقیقہ کہتے ہیں۔ تو جناب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 7ویں دن عقیقہ بھی ہوا، دادا ابو نے لوگوں کو دعوت دی، مزے مزے کا کھانا بھی کھلایا، اور جناب یوں بھائی ایسے بہت اچھا، سب لوگ بہت خوش تھے، اب دے ور ویری ہیپی۔ اچھا اب کیا ہوا؟ اب وہاں پر نا عرب میں ایک اور بھی رواج تھا۔ کیا رواج تھا؟ آپ ہم نے دیکھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے۔ مکہ مکرمہ کون سے علاقے کا شہر تھا؟ جزیرہ نماء عرب کا شہر تھا، جس کا نام اب ہے سعودی عربیہ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں پہ ایک رواج یہ تھا کہ جب پیارے پیارے بیبیز آتے تھے دنیا میں تو ان بیبیز کو گاؤں میں بھیجا جاتا تھا، کچھ گاؤں کی خواتین کے ساتھ۔ کیوں بھیجا جاتا تھا؟ کیونکہ گاؤں میں انوائرمنٹ بہت اچھی ہوتی تھی، وہاں پولوشن نہیں ہوتی تھی، وہاں پہ ہر چیز تازہ ہوتی تھی، ہوا بھی تازہ ہوتی تھی، اور وہاں کے لوگ عربک بہت اچھی بولتے تھے، عربی بہت اچھی بولتے تھے۔ تو بھائی مکہ کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کے جو اتنے پیارے پیارے بیبیز ہیں جن کو وہ اتنا پیار کرتے ہیں، تو وہ اچھی جگہ پہ جا کے ان کا براٹ اپ ہو، وہ اچھی جگہ پہ بڑے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ان کو وہاں گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہاں پہ کسی قسم کی پولوشن نہ ہو، آلودگی نہ ہو، گندگی نہ ہو، فضا صاف ستھری ہو، کھانے پینے کی چیزیں پاک صاف ہوں، اور جناب وہاں پہ بچہ جب بولنا شروع کرے تو وہ بہت اچھی لینگویج سیکھے، وہ بہت اچھے طریقے سے بات کرے، تو اس کے لیے نا بیبیز کو گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان کی ماما نے کسی گاؤں میں بھیجنا تھا۔ اب طریقہ یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں بہت ساری عورتیں آئی ہوئی تھیں نا گاؤں سے، وہ اسی لیے آئی تھیں کہ یہاں پہ اس سال جو بیبیز آئے ہیں پیارے پیارے وہ ان کو لے کے اپنے ساتھ گاؤں چلی جائیں۔ اب نا ساری خواتین جو آئی تھیں نا ان کو پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا یہ آرفن ہے، یتیم ہے، ان کے تو بابا نہیں ہیں، تو ان کو تھا کہ پتہ نہیں ہمیں اتنے پیسے نہیں ملیں گے نا یہاں سے، تو ان کے گھر کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ لیکن ان میں ایک اور لیڈی تھیں، ایک خاتون تھیں،
وہ بہت اچھی تھیں، بہت پیاری تھیں، اور ان کا نام تھا حلیمہ سعدیہ۔ کیا نام تھا ان کا؟ حلیمہ سعدیہ۔ اچھا، اب جو حلیمہ سعدیہ تھی نا، یہ جس جانور پہ بیٹھ کے آئی تھیں، ان کا جانور جو تھا وہ دبلا پتلا، ان کا اونٹنی بھی دبلی پتلی تھی اور کمزور سی تھی، تیز بھی نہیں چلتی تھی، اور یہ گدی پہ بیٹھ کے آئی تھی نا، گدھا ہوتا ہے نا، اور اس کی کیا ہوتی ہے مونس، گدھیا یا گدی، اس پہ بیٹھ کے آئی تھیں، وہ بھی دبلی پتلی کمزور سی تھی، وہ بھی اتنی اچھی نہیں چلتی تھی، سب سے پیچھے رہ جاتی تھی قافلے میں، بار بار جب لوگ گاؤں سے مکہ آ رہے تھے تو سب خواتین کو بچے مل گئے، حضرت حلیمہ کو کوئی بھی بچہ نہیں ملا، کوئی بھی بیبی نہیں ملا، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کوئی خاتون نہیں ملی، ایسی کوئی دایا نہیں ملی جو ان کو ساتھ لے کے جاتی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنا پیارا سا بیبی مجھے دے دیں، میں اس کو اپنے ساتھ لے کے جاتی ہوں۔ تو حضرت آمنہ خوش ہو گئیں، راضی ہو گئیں، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے حلیمہ، آپ میرے پیارے سے بیبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے جائیں، اپنے ساتھ رکھیں، وہاں ان کا خوب خیال رکھیں، اور ان کو اچھی عربک سکھائیں، اور وہاں پہ ان کو اچھی انوائرمنٹ میں رکھیں، اچھے ماحول میں، اچھی آب و ہوا میں رکھیں، اور ان کا خوب خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اب حضرت حلیمہ سعدیہ تو بہت خوش ہوئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب بیبی کو گود میں لیا، حضرت حلیمہ سعدیہ کو بیبی اتنا پیارا لگا، بہت پیارا لگا، انہیں اتنا پیار آیا، انہوں نے کہا مجھے تو ساری دنیا میں، سارے بچوں میں بہت پیارا بیبی مل گیا۔ اور جب وہ اب آ کے اپنی اونٹنی پہ بیٹھیں اور اپنی گدی کو ساتھ لے کے چلیں، تو وہ ان کی گدی اور اونٹنی اب تو وہ سپر سونک ہوائی جہاز بن گئی تھی، ایروپلین کی طرح وہ تیز تیز چلتی تھی۔ وہ قافلے میں سب سے پہلے سب سے پیچھے رہ جاتی تھیں، جب یہ لوگ گاؤں سے مکہ آ رہے تھے نا، تو ان کی اونٹنی اور گدی بہت دبلی پتلی تھی، کمزور سی تھی، پیچھے رہ جاتی تھی۔ اب جو واپس جانے لگے ہیں ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو ان کی گدی اور اونٹنی تو وہ جناب تیز 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 سب سے آگے۔ ساری عورتیں حیران، پوچھیں حلیمہ تمہاری گدی اور اونٹنی ایسے تیز کیسے ہو گئی، تم ایسے اتنی جلدی جلدی آگے کیسے جا رہی ہو؟ تو یہ لوگ تو بڑے خوش ہوئے، حضرت حلیمہ بھی اور ان کے شوہر بھی، کہ واہ جی واہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اب جب ادھر وہ اپنے گھر لے کے گئے نا بیبی کو، تو اب ان بیبی کو جب ساتھ رکھتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو ان لوگوں کو پتہ چل رہا تھا کہ یہ بیبی تو بہت برکت والا ہے، کیونکہ اس وقت وہاں پر قحط بھی تھا، وہاں پر جہاں پہ گھاس چرنے کے لیے بکریاں جاتی تھیں وہاں پہ اتنی اچھی گھاس نہیں ہوتی تھی، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جس جگہ پہ جاتی تھیں وہاں ڈھیر ساری ان کو گھاس مل جاتی کھانے کے لیے، اور ان کا دودھ بھی بہت زیادہ ہوتا۔ تو باقی لوگوں کی بکریاں تو ویسے ہی رہ جاتی ہیں، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کو تو بہت مزے کا وہاں پہ گھاس وغیرہ ملتا اور سارا کچھ ہوتا۔ اور اتنی مزے کی بات یہ تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے حضرت حلیمہ کے گھر میں بہت خوشحالی آئی، بہت سکون آیا، اور ان کو بہت اچھا لگتا تھا کہ ان کے گھر میں اتنا پیارا بچہ آ گیا نا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ 4 سال رہے، ٹھیک ہے۔ کتنے سال وہ آپ کے ساتھ رہے؟ 4 سال، 4 سال وہ آپ کے ساتھ رہے نا۔ کیسے 4 سال رہے؟ 2 سال تو انہوں نے دودھ پلانا تھا، 2 سال کے بعد جب وہ واپس لے کر گئیں نا، تو بہت خوش ہوئیں حضرت آمنہ ان سے مل کے اور دیکھ کے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن اس وقت مکہ میں ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی، تو حضرت حلیمہ نے کہا آپ اگر اجازت دیں تو میں ان کو دوبارہ اپنے ساتھ لے جاؤں، تو ماما نے کہا، حضرت آمنہ نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیں نا۔ تو پھر 2 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر حضرت حلیمہ کے ساتھ گاؤں میں رہے، ٹھیک ہے، اور یوں وہ 4 سال وہاں پہ رہے۔ بھائی بچوں وہاں پر نا ایک اور بڑا ڈفرینٹ سا واقعہ بھی پیش آیا۔ ایک دن کیا ہوا، ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا، آسمانوں سے ایک فرشتہ آیا، اس نے آپ کا سینہ چاک کیا، یعنی آپ کے چیسٹ کو اس نے ایسے کاٹا، اس میں سے آپ کا دل نکالا، ٹھیک ہے، اور اس نے وہاں پہ ایک سونے کا تشت تھا، اور زمزم کے پانی سے اس نے آپ کا دل دھویا اور پھر واپس لگا دیا۔ اب باقی بچے تو جو دیکھ رہے تھے وہ تو سارے ڈر کے چیختے دوڑتے سارے دوڑ گئے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بھی تھوڑا سا یلو ہو گیا، زرد پڑ گیا، آپ بھی تھوڑے سے گھبرائے ہوئے تھے۔ حضرت حلیمہ آئیں تو انہوں نے دیکھا، آس پاس کے بچوں نے واقعہ سنایا تو وہ بھی ڈر گئیں۔ انہوں نے کہا یہ بچہ تو مجھے جلدی سے اس کی ماما کو واپس کر کے آنا چاہیے، پتہ نہیں یہ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو جناب حضرت حلیمہ سعدیہ جو تھی نا، انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ماما کے پاس واپس پہنچا دیا، مکہ مکرمہ میں پہنچا دیا۔ اب جناب ماما اتنی خوش تھیں، بیبی آ گیا اتنا پیارا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے جناب ماما کے ساتھ رہنے لگے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ ایک دن ماما نے سوچا کہ ہم کہاں جاتے ہیں، ہم مدینہ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ننیال تھا نا، نانا نانی جو تھے وہ کہاں ہوتے تھے، وہ کہاں ہوتے تھے بلا؟ مدینہ، یس مدینہ میں ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں جناب، ہم جاتے ہیں، ہم مدینہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب مدینہ جا رہے تھے نا تو راستے میں ایک مقام آتا ہے ابوا، وہ اس مقام پہ نا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ماما تھیں وہ فوت ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 6 سال تھی، ٹھیک ہے۔ 4 سال کی عمر میں واپس آئے تھے نا حضرت حلیمہ سعدیہ سے رسول اللہ اپنی ماما کے پاس، 2 سال ماما کے پاس رہے۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی ماما جو تھیں وہ فوت ہو گئیں۔ اب تو آپ کے بابا بھی نہیں تھے اور آپ کی ماما بھی نہیں تھیں، تو اب کون آپ کا خیال رکھتا، کون آپ سے بہت پیار کرتا؟ حضرت عبد المطلب۔ اور حضرت عبد المطلب کون تھے؟ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب۔ اچھا جناب، جو حضرت عبد المطلب کے دادا ابو تھے نا، اب ان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے بھی زیادہ پیارے لگنے لگے۔ انہوں نے کہا میرا یہ اتنا پیارا پوتا ہے، میرا اتنا پیارا گرینڈ سن ہے، اور پہلے اس کے بابا نہیں تھے، عبداللہ بھی فوت ہو گئے تھے، اب آمینہ بھی فوت ہو گئی ہیں، تو اب میں نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے اور بہت پیار کرنا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب آپ سے بہت پیار کرتے تھے، آپ سے بہت لاڈ کرتے تھے، آپ کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ لیکن بھائی پیارے بچوں، ہوا یہ کہ جب پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے ہوئے نا، تو آپ کے دادا ابو کی بھی ڈیتھ ہو گئی، آپ کے دادا ابو بھی فوت ہو گئے۔ اب کیا تھا، ناؤ یو آر آل alone in this world، اب آپ اکیلے رہ گئے دنیا میں۔ کتنی سیڈنس والی بات ہے نا، غم والی بات ہے نا۔ اس کے بعد پھر آپ کی پرورش حضرت ابو طالب نے کی۔ یس لبیب تو بہت اچھے بچے ہیں۔ اب حضرت ابو طالب نے کیسے پرورش کی تھی، کیسے آپ حضرت ابو طالب کے پاس گئے، یہ تو ہم کل والی کلاس میں پڑھیں گے، آج تو ہماری بات یہاں پہ ختم ہو گئی۔ اچھا مجھے ذرا بچے سارے سوچ کے بتائیں کہ اگر ماما بھی نہ ہوں اور بابا بھی نہ ہوں، جن بچوں کے مائکس آن ہیں وہ ذرا آف کر دیں، خدیجہ بیٹی آپ اپنا مائک آف کر دیں، تو ہمیں تو کیسا کوئی بچہ کیسا فیل کر سکتا ہے جس کے ابو بھی نہ ہوں، امی بھی نہ ہوں؟ کون بچہ بلا؟ ہاں ہمبل بتائیں گے، ہمبل آپ بتائیں مجھے، اگر ماما بھی پاس نہ ہوں، بابا بھی پاس نہ ہوں تو کیسا لگتا ہے؟ بہت بیڈ ہے نا، اچھا نہیں لگتا۔ اور کون بتائے گا مجھے؟ چلیں جناب، خدیجہ آپ بتائیں، اگر ماما بھی پاس نہ ہوں، بابا بھی پاس نہ ہوں تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ اگر امی ابو دونوں ہی قریب نہ ہوں، پاس نہ ہوں، کہیں دور ہوں، آپ اکیلی ہوں تو کیسا لگتا ہے خدیجہ آپ کو؟ بیڈ، اچھا نہیں لگتا۔ مریم آپ کو کیسا لگتا ہے اگر امی ابو دونوں پاس نہ ہوں؟ بہت دکھ ہوتا ہے، دل بہت اداس ہو جاتا ہے۔ آئلہ آپ کو کیسا لگتا ہے اگر امی ابو دونوں ہی گھر پہ نہ ہوں، پاس نہ ہوں؟ بہت برا لگتا ہے، بہت دل خراب، دل دکھی ہو جاتا ہے، دل چاہتا ہے رونے کو، دل چاہتا ہے نا اگر امی ابو قریب نہ ہوں، پاس نہ ہوں۔ ثوامہ، فاطمہ، امی ابو پاس نہ ہوں تو کیسا لگتا ہے؟
रोने का दिल चाहता है। रोने का दिल चाहता है, अम्मी अबू पास ना हो तो रोने का दिल चाहता है। अच्छा, मायरा बेटी बताएंगी, मायरा और अकबर अम्मी अबू करीब ना हो, पास ना हो तो कैसा लगता है? डर लगता है? मायरा, अकबर, सायरा? बुरा लगता है। बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, हमें दुख होता है। बुरा भी इस सेंस में हमें बुरा लगता है कि हमारा दिल दुख से भर जाता है, हमें गम की कैफियत हो जाती है, हमें रोना आ रहा होता है, हमें ऐसे लगता है हमारा कोई ख्याल नहीं रखेगा, अब हमारे साथ कौन प्यार करेगा, है ना? ऐसी फीलिंग्स आती हैं ना। अच्छा, अब कोई बच्चा ऐसा तो नहीं रह गया जिससे मैंने क्वेश्चन ना पूछा हो? कोई, सारों से मैंने क्वेश्चन पूछा है जी। ताशफीन से तो मैंने पूछा है, लबीब अगर रह गए हों तो और बात है, लबीब खुद बता देते हैं ना जल्दी जल्दी। ताशफीन से तो मैंने पूछा था। अच्छा, फिर पूछ लेते हैं, लबीब से कोई मुश्किल सा क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ जी लबीब, आपसे भला क्या पूछें ना, कोई मुश्किल सी बात पूछें आपसे। अच्छा हाँ जनाब लबीब, आप ये बताएं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में जिस जगह पर फौत हुई थी मदीना जाते हुए, उस जगह का नाम बता दें। एक मकाम था। अब वाकई में मैंने बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। मामा से आप हेल्प ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। मुझे पता है। किस बच्चे, मुझे पता है। किस बच्चे को पता है? खदीजा को पता है? खदीजा बताइए। खदीजा, मुझे पता है। शाम में नहीं, शाम जाते हुए तो हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा तो जा रही थी मदीना, वहाँ पे रास्ते में उनकी वफ़ात हुई थी। मकाम पर फौत हुए। अब्वा के मकाम पर, अब्वा के मकाम पर, अब्वा मक्का से मदीना जाते हुए रास्ते में एक जगह है, उसका नाम है अब्वा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मामा की वफ़ात अब्वा के मकाम पर हुई थी। मैं ये आपको मैप से भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जनाब, यहाँ पे हम ये बात कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी प्यारे से छोटे से बच्चे ही थे, आप सिर्फ़ 8 साल के थे, तो आपके बाबा भी नहीं रहे दुनिया में, मामा भी नहीं रहीं, और जनाब आपके दादा अबू की भी वफ़ात हो गई। तो यकीनन आपका दिल खफ़ा होता होगा, आप थे तो छोटे से प्यारे से बच्चे ही ना, तो आपका दिल तो बहुत खफ़ा होता होगा। लेकिन देखें, हम देखते हैं कि फिर आगे क्या हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की ज़िंदगी इसके बाद कैसी गुज़री, कैसे आपने फिर अपनी सारी लाइफ गुजारी। ठीक है जनाब, तो आपको हम क्या बात कर रहे थे, बस यही सारी बातें आज हमने पढ़नी थी, सीखनी थी। आज वाली बातें बच्चों को मैंने सारी बता दी हैं। अब बच्चे एक दफ़ा मिल के सारे दुरूद शरीफ पढ़ें तो हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। ज़रा मुझे दुरूद शरीफ सुनाएं सारे बच्चे। शाबाश शाबाश शाबाश, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलें जी, अब आप लोगों को, ठहरें जनाब, आप लोगों को मैं अब दिखाने लगी हूँ अब्वा का मकाम, और अब्वा का मकाम आप लोग देख लें तो उसके बाद हम क्लास जो है ना वो इंशाल्लाह ताला एंड करते हैं। अब जनाब जल्दी से आप लोगों को मैप दिखाना है और दिखाना है कि अब्वा कहाँ था, जहाँ पे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरमा, उनकी मामा, उनकी प्यारी अम्मी जान की वफ़ात हुई। हाँ जी, बच्चों को स्क्रीन में मेरी पे मैप नज़र आ रहा है, ये देखें, ये है मक्का मुकरमा जहाँ प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, और ये है जनाब मदीना मुनव्वरा जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना नानी होते थे, आपके ननियाल वाले होते थे, है ना? बच्चों के साथ भी ऐसा ही है ना, कोई बच्चा इस्लामाबाद में होगा तो नाना नानो जो हैं वो लाहौर में होंगे, है ना? ऐसे होता है ना। अभी किससे पूछ लूँ मैं कि नानो नानी कहाँ होते हैं? हम्बल, चलें आप बता दें। हम्बल, आपके नाना नानी कहाँ होते हैं? ननियाल कहाँ है आपका? करक में। और आप खुद कहाँ होते हैं?
آپ خود بھی کرک میں ہوتے ہیں. اچھا، اور ثمامہ آپ کے نانا نانی کہاں ہوتے ہیں؟ ثمامہ کے نانا نانی کراچی میں ہوتے ہیں. کراچی. اور آپ لوگ خود کہاں ہوتے ہیں؟ حیدرآباد. حیدرآباد میں ہوتے ہیں. ثمامہ اور فاطمہ خود حیدرآباد میں ہوتی ہیں اور نانا نانو جو ہیں وہ کراچی میں ہوتے ہیں. تو جناب ایسے ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مکہ مکرمہ ان کا شہر تھا اور نانا نانی کہاں ہوتے تھے؟ مدینہ منورہ میں. تو ماما نے کہا کہ ہم جاتے ہیں نانا نانی سے مل کے آتے ہیں. لیکن جناب یہاں سے وہ مکہ سے مدینہ جا رہی تھیں تو یہ مقام ہے ابوا. یہاں پہ جب وہ لوگ پہنچے تو یہاں پہ ماما کی ڈیتھ ہو گئی، ماما فوت ہو گئے. ٹھیک ہے، تو پھر جو لوگ آپ کے ساتھ تھے وہ آپ کو واپس آپ کے دادا کے پاس لے آئے. تو جناب یہ میں نے اب آپ لوگوں کو دکھا دیا کہ ابوا کہاں پہ. اب ہماری کلاس یہاں پہ ختم ہو گئی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، آج ہم نے اتنا اچھا اتنا پیارا پڑھا. کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے پڑھیں گے کہ پھر کیا ہوا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے پاس تشریف لے گئے. چلیں جی، اب کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی سی دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے. اچھا بھی پیارے بچوں، اللہ حافظ. الحمدللہ، اللہ حافظ.